ایک پوائنٹ تو یہ ہے، پہلا پوائنٹ کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں پہ نظر نہ ہو بلکہ ایک دوسرے کی خوبیوں پر نظر ہو۔ اگر صرف کوتاہیوں کو دیکھیں گے تو ہمیں برائی ہی نظر آئے گی، خرابی ہی نظر آئے گی۔ اگر کوئی خاوند یہ چاہے کہ میں بیوی کی صرف کوتاہیوں پہ نظر رکھوں، یہ خوشگوار ازدواجی زندگی نہیں گزار سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات بری نظر آئے تو تم غور کرو کہ اس کے اندر بہت ساری اچھی باتیں بھی نظر آ جائیں گی۔ تو یہ سبق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ بندے کو لچک رکھنی پڑتی ہے، پھر گھر آباد ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ لچک نہ رکھے تو گھر آباد نہیں ہو سکتے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوتاہیوں پر نظر نہیں، ایک دوسرے کی خوبیوں کے اوپر نظر۔ دوسری بات، میاں بیوی یہ گڑے مردے نہ اکھاڑا کریں۔ جو باتیں ختم ہو گئیں، پرانی ہو گئیں، ان کے پھر تذکرے نہ کریں، ان کے پھر چرچے نہ کریں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ زندگی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو کسی بات پہ معاف کر چکے ہوتے ہیں، بات ختم ہو چکی ہوتی ہے، لیکن آئندہ کبھی کوئی ناراضگی ہو اس کا طعنہ دیں گے، اس کی بات کریں گے، گڑے مردے اکھیڑیں گے۔ یہ گڑے مردے اکھیڑنا یہ خرابی کا سبب ہے، ازدواجی زندگی میں نقصان کا سبب ہے۔ دیکھیں کتنی کمی کوتاہیاں ہم سے ہوتی ہیں اور ہم اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ گناہوں کی معافی مانگنے کے بعد سال بعد، 2 سال بعد پھر کبھی ہم توبہ کرنے جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ پرانی باتیں یاد دلائی جاتی ہوں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اللہ پرانی باتوں کو معافی کر دیں، آگے نہ کھولیں۔ تو بھئی ہم بھی ایک دوسرے کی باتوں کو کھلے دل کے ساتھ جو ہے نا وہ لیں اور گڑے مردے نہ اکھیڑیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے تیسرا اصول، اپنے غصے کے اوپر کنٹرول رکھیں۔ بیجا غصہ، ہر وقت غصہ اور لوگوں کے سامنے میاں بیوی کا ایک دوسرے کے اوپر غصہ کرنا، یہ بھی ازدواجی زندگی کو خراب کر دیتا ہے۔ بیوی کو بات بات پہ دھمکیاں دینا، طلاق کی دھمکی دے دینا، میں تجھے گھر سے نکال دوں گا، تو سمجھتی کیا ہے، اس قسم کے الفاظ یہ ازدواجی زندگی کو متاثر کرتے ہیں۔ غصے کے معاملے میں ایک بات اور غور کرنے کی ضرورت ہے۔ میاں بیوی میں کوئی بات ہو جائے، بات ہو سکتی ہے، گھر ہے، لیکن ایک خیال کرنے کی ضرورت ہے کہ دونوں کبھی ایک وقت میں غصے میں نہ آئیں۔ خاوند کو غصہ آ رہا ہے، اس وقت بیوی صبر کر لے، بیوی کو غصہ آ رہا ہے، خاوند صبر کر لے۔ اگر خدا نخواستہ کبھی دونوں ایک وقت میں غصے میں آ گئے تو اب نقصان ہوگا۔ اس کی سادہ سی مثال ہے، رسی ہے، ایک طرف سے بھی کھینچے بندہ، دوسری طرف سے بھی کھینچے، ٹوٹ جائے گی۔ ایک طرف سے کوئی کھینچ رہا ہو اور دوسری طرف سے ڈھیل مل جائے، وہ نہیں ٹوٹے گی۔ تو میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ ایک نازک رشتہ ہے، دونوں طرف سے کھنچ پڑے گی تو کام خراب ہوگا، ایک طرف سے ڈھیل ہو جائے گی تو کام آگے چلتا چلا جائے گا۔ ایک صحابیہ تھیں رملہ بنت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک مرتبہ وہ گھر میں تھیں تو ان کے خاوند گھر آئے۔ جب گھر آئے تو کسی بات کے اوپر ان کو غصہ تھا، بڑے غصے میں تھے، اور آتے ہی بیوی کو دیکھا تو بس آؤ دیکھا نہ تاؤ، بات کرتے رہے، غصہ کرتے رہے، بہت باتیں کی، بہت غصہ کیا۔ یہ خاموش چپ رہیں، سنتی رہیں۔ جب وہ غصہ نکال چکے، ذرا طبیعت نرم ہو گئی، مزاج آواز ٹھنڈی ہو گئی، انہوں نے مسکرا کے دیکھا خاوند کو۔ خاوند نے بیوی کو مسکرا کے دیکھا تو فرمانے لگی، مجھے معلوم تھا تمہارے غصے کا علاج ایک مسکراہٹ ہے۔ میاں بیوی کی بات ہے، آپس میں کون سی بات ہوگی؟ تو غصے میں ایک دوسرے ایک وقت میں دونوں تو کبھی بھی نہ آیا کریں۔ چوتھا اصول یہ ہے خوشگوار ازدواجی زندگی کا کہ رائی کا پہاڑ نہ بنایا جائے، پر کا پرندہ نہ بنایا جائے۔ بعض مرتبہ چھوٹی سی بات ہوتی ہے، بالکل نکمی سی، جس کا ذکر کرنا بھی ایسا لگتا ہے کیا یہ لوگ پڑھے لکھے سمجھدار لوگ ہیں اور کس بات کو لے کے بیٹھے ہوئے۔ تو بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں کو رائی کا پہاڑ نہ بنائیں، درگزر کریں، اس پر ڈسکشن ہی نہ کریں، آگے بڑھیں۔ باہمی محبت کو گرم رکھیں۔ خوشگوار ازدواجی زندگی کے بارے میں یہ بڑا خوبصورت اور اہم اصول ہے ازدواجی زندگی کو خوشگوار رکھنے کے لیے کہ زوجین میاں بیوی آپس میں اپنے تعلقات کو محبت کے ساتھ گرم رکھیں۔
بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے ابتدائی دور میں تو محبت ہوتی ہے، تو ایک گرم مزاجی ہوتی ہے، تعلق ہوتا ہے، لیکن جب بچے ہو جاتے ہیں اور زندگی جو ہے آگے بڑھ جاتی ہے، خاوند کی اپنی مصروفیات، بیوی کی اپنی مصروفیات، تو جب اس طریقے کے معاملات آ جاتے ہیں تو دونوں کے اندر اپنی اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ جو آپس کی گرم جوشی ہے نا وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے۔ یہ آپس کے اندر گرم جوشی کا رہنا، یہ بھائی اگر 70 سال کی عمر بھی ہو جائے خاوند کی اور بیوی کی 60 سال کی بھی ہو جائے تب بھی رہنی چاہیے، یہ ختم نہیں ہونی چاہیے، ورنہ شیطان بہت معاملہ خراب کر دیتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف رکھنے والے تھے۔ ایک مرتبہ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ آپس میں دونوں بیٹھے ہوئے، دونوں میاں بیوی ہیں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تم مجھے مکھن اور کھجور کو ملا کر کھانے سے زیادہ مرغوب ہو۔ مکھن اور کھجور ملا کے کھائی جائے نا کبھی ٹیسٹ کیجیے گا، بڑا مزہ آتا ہے۔ فرمایا عائشہ تم تو مکھن اور کھجور ملا کے جب کھاتے ہیں نا مزہ آتا ہے، تم تو مجھے اس سے بھی زیادہ لذیذ اور اچھی لگتی ہو۔ امی عائشہ نے جواب دیا اللہ کے پیارے نبی آپ مجھے مکھن اور شہد ملا کے کھانا کھانے سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ مکھن اور شہد ملا ہے اس کی اپنی لذت، تو فرمایا آپ تو اس سے بھی زیادہ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ تو یہ گرم جوشی اور یہ محبت آپس میں رہنی چاہیے۔ ایک اور نقطہ یہ ہے کہ ناپسندیدہ صورتحال کا رخ موڑ دیں۔ گھر میں رہتے ہوئے معاملات میں ننیال، سسرال، ددیال، میکہ، اتنے معاملات ہوتے ہیں، کبھی کوئی ناپسندیدہ صورتحال آ جاتی ہے، اس وقت اس کو ایشو نہ بننے دیں، بلکہ کسی اور طرف معاملے کو موڑ کے ہلکا کر لیں مزاجوں کو۔ خاوند کسی پر الجھ رہا ہو کسی بات کے اوپر تو عقل مند بیوی کو چاہیے کہ وہ موضوع کو کہیں اور موڑ کے خوشگوار طرف لے جائے، اسی طرح بیوی الجھ رہی ہو تو خاوند کہیں اور لے جائے۔ تو جو ناپسندیدہ صورتحال ہے اس کو آگے بڑھنے ہی نہ دیں، فوراً ہی اسے کنٹرول کر لیں۔ ایک اور نقطہ کیا ہے؟ شکر گزاری۔ خاوند اپنی بیوی کے اوپر شکر ادا کرے، بیوی خاوند کی نعمت کے اوپر شکر ادا کرے۔ کتنے ہیں کہ شادی ہی نہیں ہوئی، کتنے ہیں شادی کے بعد کسی کا انتقال ہو گیا، دوسری نہیں ہوئی، اور کتنے معاملات، تو ایک دوسرے کو دیکھ کے الحمدللہ کہا کریں۔ جب شکر ادا کریں گے برکت اللہ دینے کا وعدہ قرآن کے اندر ہے، اللہ دیں گے۔ اور بیویوں کے ساتھ حسن سلوک، جب انسان گھر میں داخل ہو تو حدیث کے اندر آتا ہے کہ وہ مسکرائے اور بیوی کو سلام میں پہل کرے۔ نبی علیہ السلام جب گھر داخل ہوتے تھے سلام میں پہل کرتے تھے۔ آج کل کے مرد تو چاہتے ہیں وہ ہمیں سلام میں پہل کریں۔ سنت کیا ہے؟ خود پہل کرنا۔ وہ ہماری انا جو ہے نا وہ ہمیں سلام پہلے کرنے نہیں دیتی۔ پھر قرآن مجید کے اندر آتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کو اللہ نے حکم دیا کہ تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اب قیامت کے دن اللہ پوچھیں گے تمہیں میں نے بیوی دی تھی، میرے نام پہ تمہارے لیے حلال ہوئی تھی، بتاؤ اس کے ساتھ کیا کیا؟ یہ سوال ہوگا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھا، ہم سے بھی سوال ہوگا۔ اور آخری بات، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرنا اور جو تمہارے ماتحت ہیں ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرنا۔ بیوی بچے، بیوی ماتحت ہے ہماری، ہمیں حکم ہے ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی نے کسی ماتحت پر اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف لے لی تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں کھڑا ہوں گا حق وصول کرنے کے لیے۔ اگر ہماری بیویوں کی طرف سے ہی حضور کھڑے ہو گئے کہ تم نے بیوی کا حق نہیں دیا یا فلاں معاملہ تھا، اب میں کھڑا ہوں تمہاری بیوی کی طرف سے، تو ہم کہاں جائیں گے؟ کون سی پناہ ہمیں ملے گی؟ تو خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے بعض چیزیں بتائی گئی ہیں، اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔